السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے بال کٹ جاتے ہیں۔ خواتین میں بھی یہ معاملہ بہت زیادہ موجود ہے اور مردوں کے اندر بھی یہ معاملہ موجود ہے۔ لوگ بتاتے ہیں ہمارے بال کٹ جاتے ہیں یا ہمارے بچوں کے بال کٹ جاتے ہیں۔ بعض مریضوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کے بال کٹ جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں میری بیٹی کے بال کٹ جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں میری بیوی کے بال کٹ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بالوں کا کٹنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیے ناظرین، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کے بال کاٹ لیے گئے ہیں، یا تو کوئی انسان کاٹے گا یا کوئی جن کاٹ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کاٹا ہے، ہمیں نظر آئے گا فلاں صاحب آئے تھے، میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کسی بہانے سے، بات چیت سے مجھے مطمئن کر کے یا کوئی بھی بہانہ لگا کے میرے بال کاٹے، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات سوئے ہوئے نیند میں گھر کے اندر کوئی شخص آیا ہی نہیں، بال کیوں کٹ گئے ہیں؟ ایسی اگر کیفیت چل رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے شیاطین یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور یا سائے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو جنات خود جادو کرتے ہیں وہ جنات بال کاٹ کے لے جاتے ہیں اور ان بالوں پر جادو کیا جاتا ہے، یا پھر عامل جو جادوگر ہیں وہ اپنے جنات ان کو بھیج کر ان کے ذریعے سے بال کٹواتے ہیں اور پھر ان بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ آپ علیہ السلام کے بالوں پر ہی کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نسیان، بھول جانا، کہ یہ کام نہیں کیا، یہ کام کیا ہے تو لگتا تھا یہ کام ابھی میں نے نہیں کیا، یعنی بھول جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اذکار کیسے تھے، آپ کی دعائیں کیسی تھیں، آپ کا اللہ سے تعلق کیا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ کیفیت بنتی تھی۔ اور آج ہمارے اذکار کی، ہماری عبادات کی، ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، جو ہماری خواتین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بال اکٹھے کیے، کنگھی کے بالوں کو اٹھا کر یا تو کوئی خریدنے والا آتا ہے اسے اٹھا کے دے دیتے ہیں، یا کسی عورت نے کہا جی ہمیں بال چاہیے، ہمیں دے دیں، ہم نے کہیں فروخت کرنے ہیں، یا باہر جا کے پھینک دیتے ہیں، تو آنے والی گھر میں جو عورتیں کام کرنے کے لیے آتی ہیں ان کے ہاتھوں میں بال دے دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط معاملہ ہے، یہ بڑے خسارے والا معاملہ ہے۔ بالوں کو بیچنا نہیں چاہیے۔ بال خواتین ہماری جو گھروں کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، یا کوئی مرد ہے جو گھر کے اندر صفائی آگے کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں یہ بال نہیں جانے چاہیے۔ ناظرین، میرے سامنے ایسے معاملات آئے کہ گھر کے اندر کام کرنے کے لیے آنے والی عورت، اس کو کسی نے تیار کر لیا، اب اس کو تھوڑا سا کسی نے لالچ دیا، ہمیں بال چاہیے اس خاتون کے، آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں۔ عامل نے انہیں کہا کہ آپ اس کے بال کسی طرح سے منگوا لیں، انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگا دیا، وہ کام کرنے والی ہے یا کوئی کام کرنے والا مرد ہے، اس نے گھر سے بال اٹھا کے تو جو جادو کروانا چاہتے ہیں ان تک پہنچا دیے، اور وہ لے کر گئے عامل کے پاس اور جادو ہو گیا۔ سو ناظرین، اگر ایسی کوئی کیفیت بنتی ہے، بال کٹ جاتے ہیں، انہیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ بال ان کو جلا دیں، انہیں دبا دیں، یا پھر ان کو بالکل چھوٹا چھوٹا کر دیں، کینچی کے ساتھ کاٹنے کے بعد پھر انہیں آپ کہیں بھی پھینک سکتے ہیں کہ ان پر گرہ نہ لگ سکے، کیونکہ ان بالوں پر گرہیں لگائی جاتی ہیں، وہ پتلوں پر لپیٹے جاتے ہیں، یا وہ اکیلے بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو ہے نا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں کے اندر پھونکنے والیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں بالوں کے اوپر گرہ لگاتی ہیں
جو جادو کرنے والی ہیں یا وہ مرد جو جادو کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جادو کرنے والے صرف مرد ہی نہیں ہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں جو جادو کرتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے احتیاط، کہ ہمیں بال یوں نہیں پھینک دینے چاہیے بلکہ ان کو یا جلا دیں یا انہیں کاٹ کے بالکل چھوٹا چھوٹا کر دیں جس پر گرا نہ لگ سکے. اور زیادہ تر یہ معاملہ جادو کا بالوں کے ساتھ جو ہے یہ عورتوں کا معاملہ بنتا ہے. عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، عورتوں کے بالوں پر، کیونکہ عموماً عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، ان پر گرہیں لگ جاتی ہیں. تو ناظرین اگر ایسی کوئی کیفیت ہے، بال کٹ جاتے ہیں یا بال گھر سے غائب ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اذکار کو بہتر کرنا چاہیے. سورہ فلق ناس اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، آپ ہر نماز کے بعد آخری تینوں قل ان کو پڑھا کرتے تھے. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اور سونے سے پہلے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ یوں آگے ہاتھ رکھتے اور آخری تینوں قل ان کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک کے پورے جسم پہ مل لیتے تھے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے یہ عمل کر کے پھر آپ علیہ السلام سوتے تھے. اور اگر انشاءاللہ ہم یہ کر کے سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، نیند کی حالت میں ہمارے بال نہیں کٹ سکیں گے، کوئی شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکے گا. اب اس کیفیت میں جب آپ نہیں جاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سوئے ہوئے، اس کیفیت میں یہ عمل زیادہ ہوتا ہے. جنات اس کیفیت میں زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں، ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ناظرین اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، نسیان کا معاملہ ہے، سر میں زیادہ درد رہتی ہے، کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے بال غائب ہوتے ہیں یا گھر میں کسی بچے کے، کسی بچی کے، کسی بھی خاتون کے بال کٹ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اگر ایسی کوئی کنڈیشن بن رہی ہے تو ہمیں اپنے اذکار کو مضبوط کرنا چاہیے. سورہ فلق اور ناس ہر نماز کے بعد پڑھیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں. سونے سے پہلے تینوں قل آخری وہ ہمیں 3 مرتبہ پڑھنے چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئیں، اپنا دفاع کریں. اور اگر اس سب کچھ کے باوجود ہماری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی اور یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، گھر میں خون کے چھینٹے آنا شروع ہو گئے ہیں، گھر سے کپڑے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی قریب ایسے عامل کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے علاج کرنے والا ہے، جو قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے. اور صبح و شام کے اذکار جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ. اور اس کے ساتھ وہ دعا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی بالخصوص اس کا اہتمام کریں کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جو 3 انعامات بتائے ہیں اس کو یہ ملتے ہیں. نمبر 1 100 نیکیاں بڑھتی ہیں، نمبر 2 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نمبر 3 نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اور اس کے ساتھ بندہ اگر صبح پڑھا ہے ان کلمات کو، شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے. شام کو پڑھا ہے تو صبح تک محفوظ رہتا ہے. چھوٹی سی دعا ہے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کروا دیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اور آپ علیہ السلام کی گارنٹی عام انسانوں جیسے نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانوں سے وحی اترتی تھی اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے اور سکھاتے تھے. سو ناظرین ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہمارے بچے بچیوں کو، سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ روحانی بیماریوں سے بھی بچائیں اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.